غسل میت کی سیریز شروع ہوگی انشاءاللہ، اس کی کلاس لی جائے گی۔ روزانہ کی کلاس ہوگی۔ پہلے اس کے غسل میت کا ہم اورلی طریقہ بتائیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے اس کی ایک ایک ویڈیو کی ہیلپ سے ہم آپ کو سمجھائیں گے کہ اس میں کیا چیزیں ضروری ہیں میت کے غسل کے لیے۔ سب سے پہلی چیز کہ ہم اپنی آخرت کی تیاری کر کے بیٹھیں، بچیاں سیکھیں، عورتیں سیکھیں، بوڑھیاں سیکھیں کہ ہمیں اپنے پیاروں کے غسل کے لیے بھی معاوضے پہ کسی کو نہ بلانا پڑے ہیں، کسی بکر غسل دینے والی کو نہ ڈھونڈنا پڑے کہ آئے اور پٹک پٹک کے غسل دے کے چلی جائے۔ ہم سب کو غسل میت آتا ہو اور ہم اپنے گھروں میں اپنے پیاروں کو اپنے ہاتھوں سے غسل دیں تاکہ آخری منزل کے لیے، آخری سفر کے لیے اس کو ہم تیار کر سکیں۔ کہ کس سفر پہ، حج عمرے کے سفر کے لیے تو ہم اپنے پیاروں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کی تیاریوں میں بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں، ان کے سفر میں ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ آخری سفر کے لیے ہم کسی کے حوالے کر دیں کہ میری ماں کو تیار کرو، میری بہن کو تیار کرو، میری پھپھو کو، میری خالہ کو تیار کرو، ہمیں غسل ہی نہ آئے دینا ہے۔ اس لیے ہم یہ شروع کر رہے ہیں، اور یہ اس کو صرف ویڈیو ملے گی جس نے سبسکرائب کیا ہوا ہوگا، یہ آٹومیٹکلی اسی کو ملے گی۔ تو میں آپ سب کو اسی لیے کہہ رہی ہوں، جو سائیڈ پہ ایک بٹن بنا ہوا ہے اس کو کائنڈلی سبسکرائب کریں، ورنہ آپ کو اتنی اہم یہ کلاسز ہیں، پتہ نہیں دوبارہ کب ٹائم ملتا ہے دوبارہ لینے کا۔ تو ان کلاسز کی ویڈیوز بھی ملتی رہیں گی، اور اس سے پہلے ضروری ہدایات میں یہ لکھ لیں، ایک کاپی اور ایک ڈائری آپ کے پاس ہو جس پہ آپ یہ چیزیں نوٹ کرتے رہیں، یہ چیزیں نوٹ کریں۔ نوٹ کرنے کے بعد آپ کو پھر ہم اس کی ایک پیپر سا بنا کے دیں گے، جیسے ایگزامز ہوں گے سمجھیں آپ کے، اس میں جو بچی جو ہے بالکل صحیح جواب دے گی انشاءاللہ، یہ ہمارے وقت پر ہے، ہم وعدہ نہیں کر رہے کہ کب ہوں گے، جو بچی صحیح جواب دے گی، عورت صحیح جواب دے گی، جو طالبہ صحیح جواب دے گی تو اس کو ہم پھر سرٹیفکیٹ دیں گے انشاءاللہ۔ پہلے بھی کلاس ہوئی یہاں مدرسہ تھا تو اس میں اتنا ہم نہیں کر پائے کیونکہ آنے جانے کے مسائل تھے اور ہمارا ٹائم پورا نہیں ہو پا رہا تھا۔ 40 دن کا کورس ہوا مشکل سے، تو اس کے بعد کلاس نہیں ہو پائی مصروفیت کی وجہ سے۔ تو اب یہ کورس ہم دوبارہ یوٹیوب پہ اپلوڈ کرتے رہیں گے، اور آپ ہم سے اگر آپ ہم سے کوئی سوال کرنا ہوگا تو وہ میرے واٹس ایپ نمبر پہ کریں گی، یوٹیوب کے کمنٹس میں نہیں کریں گی۔ لیکن ساتھ ساتھ انہی کو یہ ویڈیو بار بار کہہ رہی ہوں ملے گی جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا ہے، تو ابھی پہلے سبسکرائب کر دیں آپ کائنڈلی۔ اچھا، اس میں جو ہے آپ کو پہلے ہم بتائیں گے کہ مردے کو نہلانے کی یعنی کفن کی چیزیں لکھوائیں گے، تو اس کو لکھنے کے لیے آپ کے پاس ایک پین، ایک کاپی لازمی ہونی چاہیے کہ مردے کے کفن میں کتنی چیزیں عورت کے لیے چاہیے اور کتنی چیزیں مرد کے لیے چاہیے، اور اگر 5 سال کی بچی ہے تو اس کو کیسے کفن دیں گے، اور اگر کوئی آپریشن والی عورت ہے، کوئی زخم والی عورت ہے، کسی کو ایسے ہیں کہ آخری وقت میں بیچاری کے بہت زیادہ جگہ جگہ سے ڈاکٹروں نے سرنجیں لگا کے ایسے زخم ہیں، تو اس کا کیا طریقہ ہے، کس طرح سے ان کو ہم صحیح کریں گے۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ ہم اس کلاس کو جو شروع کر رہے ہیں اللہ عافیت کے ساتھ اسے ختم کروائے، اور دنیا کے چپے چپے تک ہمیں یہ پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ آپ سب بہنوں کے توسط سے ہے، یقین کیجئے گا، آپ سب کے توسط سے ہے کہ آپ لوگوں کے بہت اصرار کے اوپر ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ دوبارہ یہاں پہ کلاس کرائی جائے، حالانکہ پہلے آپ کو پتہ ہے 1000 سے زیادہ عورت تھی اس کلاس میں، ہاں جی آپ بھی، جی بالکل، تو 1000 سے زیادہ عورت تھی، اس عورت کے ساتھ ساتھ ہمیں دوبارہ کلاس لینی دوبارہ اب یہاں خوش نصیبی ہے کہ دوبارہ اللہ سکھانے کا موقع دے رہا ہے، تو ہر گھر میں یہ پتہ ہو کہ کیسے ہم غسل دیں گے میت کو، اس کے ساتھ کیا چیزیں رکھیں گے، اس سے پہلے کیا ہمیں کرنا ہے، کسی گھر میں میت ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے، کیونکہ ہر گھر میں یہ سامان میسر نہیں ہوتا، تو صدقہ جاریہ یعنی نیکی کی نیت سے کہ آپ اسے غسل دے دیں گی، کفن دے دیں گی تو آپ کو ثواب ملے گا، اس صدقے کی نیت سے اپنے گھر میں یہ چیزیں تھوڑی سی جمع کر کے رکھیں جو ہم لکھوائیں گے، کہ کسی کی میت کی آپ کو خبر ملی آپ کفن لے کے بھاگیں اس کے گھر میں کہ میری طرف سے اس کے آخری سفر کا کفن کر دو ہے۔
تو عطر کی بوتلیں ہیں، شیمپو ہیں، یہ ساری چیزیں جیسے جیسے ہوں گی وہ میں آپ کو بتاتی جاؤں گی ایک ویڈیو کے ذریعے. اور پھر ہم پریکٹیکلی بھی آپ کو ویڈیو بھیجیں گے ڈمی کے اوپر کر کے کہ کس طرح آپ نے کفن پہنانا ہے، کس طرح آپ نے اس کو تختے کے اوپر لانا ہے، کس طرح سے آپ نے اس کے بال سکھانے ہیں، کس طرح سے آپ نے یہ جو آج کل ہم کرتے ہیں، اللہ معاف کرے، کوئی سہاگن گئی ہے تو اس کو پورا تیار کرنا یا اس کے نیلز کاٹنا یا نیل پالش چھلانا، یہ کرنا بھی ہے یا نہیں کرنا ہمیں، یہ ساری چیزیں اس میں آپ کو بتائی جائیں گی کہ کون کون سی چیزیں ضروری ہیں اور کون سی چیزیں اس میں حرام ہیں کرنا، جو ہم کرتے ہی چلے جا رہے ہیں، ہم کرتے ہی چلے جا رہے ہیں. اللہ رب العزت ہماری حفاظت فرمائے. ہم تختے سے لے کے، جو میت کا تختہ ہوگا اس سے لے کے شروع کریں گے، ایک ایک چیز آپ کو باریکی سے بتائیں تاکہ آپ کے ذہن میں جو بھی سوال ہو آپ واٹس ایپ پہ بھی پوچھ سکتی ہیں مجھ سے. ذرا یہاں پر ہجوم زیادہ ہے تو اب ایک ایک اٹھ کے سوال کرے گی تو پھر ہمیں جواب دینے میں ٹائم لگ جائے گا، اور وہ جو ہمارا طریقہ ہے، میرے پاس ٹائم کم ہے تو اس طریقے میں خلل آئے گا. جس نے جو سوال کرنا ہو، سب کے پاس ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے، آپ واٹس ایپ نمبر پہ سوال بھی کر سکتے ہیں. ہم علماء سے پوچھ کے آپ کو انشاءاللہ اس کا جواب دیتے رہیں گے. ایک بات کلیئر کر دوں، مجھے جواب آتا بھی ہو تو میں کبھی بھی ڈائریکٹ آپ کو اسی وقت جواب نہیں دوں گی جب تک کہ میں اس کو کسی مفتی یا عالم سے پوچھ نہیں لوں گی. میں آپ کو اس وقت یہاں پر جواب نہیں دوں گی کہ یہ اس طرح ہے، یہ اس طرح ہے، کیونکہ یہ اللہ کی طرف سے سگنیچر ہوتے ہیں کہ ہاں یہ چیز دین میں، شریعت میں ہے یا نہیں ہے. تو اس میں اپنی آخرت خراب نہیں کر سکتی. مجھے پتہ بھی ہوگا تب بھی میں تصدیق کروں گی اور آپ کو جواب دوں گی. ٹھیک ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ جو ہم کچھ چیزیں قبر میں ساتھ رکھ دیتے ہیں اور کچھ چیزیں ہم لکھتے ہیں سینے پہ اور اس کے بارے میں بھی بتائیں گے کہ یہ چیزیں جائز بھی ہیں یا نہیں ہیں. تو آپ سب کو اس سیریز میں تبھی جتنی بھی بیٹھی ہوئی ہے، یہ تو آپ تو یہاں دیکھ لیں گی، لیکن ظاہر یہ بیان ریکارڈ بھی ہو رہا ہے تو اس لیے میں بتا رہی ہوں کہ جو یوٹیوب پہ ہیں وہ جب تک سبسکرائب نہیں کریں گی ان کو یہ ویڈیوز نہیں ملیں گی. واچنگ میں عورتیں جو ہیں وہ ہزاروں کی تعداد میں دیکھ رہی ہیں، یعنی ہزاروں سے بھی زیادہ ہو چکی ہیں، لیکن سبسکرائب میں صرف 100 آ رہی ہیں. میں ویڈیوز ڈال کے تھک چکی ہوں کہ اس طرح سبسکرائب کرنا ہے، لیکن ابھی تک کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. وہ یوں ہی میسج کر رہی ہیں، باجی مجھے نہیں آ رہی، میرا بیٹا نہیں بتا رہا، میری بیٹی نہیں بتا رہی. تو اتنے آسان طریقے سے میں نے وہ ویڈیو بنائی تھی کہ سائڈ پہ آپ کے، میں جو آپ کو بھیجوں گی ویڈیو جیسے بھیجی تھی واٹس ایپ پہ، اس کے نیچے بلو والے کو آپ ٹچ کریں گی، اوپر پلے کا جو بٹن بنا ہے اس کو نہیں کریں گی، اس سے ڈائریکٹ آپ پیج پہ چلی جائیں گی، ہمارے پیج پہ یوٹیوب کے. اور اس کے سائڈ پہ چھوٹا سا لکھا ہوا ہے سبسکرائب، SUB والا بیل بٹن آئے گا، یعنی آپ نے سبسکرائب کر دیا. تو آپ کو یہ کفن کی ساری ویڈیوز، میت کے کفن کی، میت کے غسل کی، میت کو لٹانے کی، میت کے ساتھ کیا کیا کرنا ہے، اس کی ساری ویڈیوز ملتی رہیں گی انشاءاللہ. بڑی رسمیں ہوتی ہیں، بری رسمیں برتی جاتی ہیں اس میں. یہ کہ سب سے پہلے تو غسل اور کفن میں بہت دیر کر دی جاتی ہے. کسی طرح ہی دل نہیں چاہتا کہ مردہ گھر سے نکلے، حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی کہ جنازے میں ہرگز دیر مت کرو. دوسرے جنازے کے ساتھ کچھ اناج یا پیسے وغیرہ بھیجے جاتے ہیں کہ قبر پر خیرات کر دیا جائے، اس میں بھی کوئی رسم ایسی نہیں کرنی چاہیے. اس سے کوئی ثواب نہیں ملتا. پھر یہ کہتے ہیں کہ غریب محتاج کو یہ مل جائے گا تو اس کو دے دے. جن کا پیشہ یہی ہے کہ وہ لے جاتے ہیں، پیشہ ور پیچھے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہوتا ہے اس خاندان میں یہ رسم ہے تو وہ لے جاتے ہیں. ثواب کے لیے جو کچھ دینا ہو سب سے چھپا کر ایسے لوگوں کو دو جو محتاج ہیں، بے آبرو ہیں، دیندار ہیں، آبرو والے ہیں، دیندار ہیں، نیک ہیں. تیسرے اکثر عادت ہے کہ مرنے کے بعد مردے کے جو کپڑے، جوڑے یا قرآن شریف وغیرہ نکال کر ہم کسی ایسے بندے کو دے دیں جو دین پہ لگا ہوا ہی نہ ہو، کہ نہیں مردے کے کپڑے نہیں رکھتے. اول تو ایک نمازی کوئی خاندان میں ہے تو وہ خود پہنے ان چیزوں کو، ورنہ وہ ایسے مدرسے میں بھیجے جہاں آپ کو کوئی ثواب ملے، وہاں بھیجیں یہ ساری چیزیں.
اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور بعضی مقررہ تاریخوں پر ان سے آگے کر کے ذرا پیچھے کر کے کھانے پکوانا، برادریوں کو بلوانا، اگر کوئی سہاگن گئی ہے اس کے نام کی چیزیں جو ہیں وہاں پر بھجوانا، مدرسوں میں مسجدوں میں، کہ یہ جو ہے یہ اس کے نام کی چیز ہے، یہ رسم میں آ جاتا ہے۔ ویسے آپ نے ثواب کے لیے دینا ہے تو آپ بھجوائیں، آپ کو منع نہیں کر رہے ہیں کہ آپ بھجوائیں، ثواب ملے۔ آپ کسی قرآن میں کسی مدرسے میں بہت سارے قرآن رکھوائیں، جتنے پڑھے جائیں گے آپ کو ثواب ملے گا۔ ان رسموں کا بھی آگے ہم بیان کریں گے، یہ ہم آپ کو مین چیزیں بتا رہے ہیں کہ میت کے غسل اور کفن کے اس میں کلاس میں پورے میں کیا کیا بیان ہوگا انشاءاللہ۔ اور میت کے گھر میں عورتیں کئی بار اکٹھی ہوتی ہیں اور سمجھتی ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے دکھ میں شریک ہیں، لیکن وہاں پہنچ کر بعض تو پان چھالیاں کھانے میں ہی مشغول ہوتی ہیں، بعض باتیں کرنے میں مشغول ہوتی ہیں۔ تو اس بارے میں بھی ہم بتائیں گے کہ کیا یہ اکٹھا ہونا جائز بھی ہے یا نہیں ہے جائز ہے، جو ہم کر رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں کرنا بھی چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے۔ تو ایسی چیزیں بھی دین میں ہیں یا نہیں، یہ سب ہم اسی میں بتائیں گے، ٹھیک ہے؟ اسی میں آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا کیا کرنا ہے ہمیں انشاءاللہ۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے اور ہم اس کورس کو پورا کروا سکیں، اور آپ دنیا میں پورے میں اپنے جتنے رشتہ دار رہتے ہیں ان کو اس کورس میں شامل کریں، ان سے چینل سبسکرائب کروائیے گا۔ یہ جو آپ بیٹھی ہیں آپ تو آ ہی جائیں گی، جو دوسری ہیں ان سے کروائیں تاکہ وہ اس کورس میں شامل ہوں، ان کی بھی اصلاح ہو کہ ہمیں میت والے گھر میں کیا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ بعض عورتیں یا ایک دو حافظوں کو کچھ قرآن دے کر قرآن مجید بھی پڑھواتی ہیں کہ مردے کو ثواب بخشے۔ بعض جگہ تیسرے دن چنوں پر کلمہ اور سپاروں میں قرآن مجید پڑھوایا جاتا ہے۔ چونکہ ایسے لوگ روپے پیسے کے لیے آتے ہیں تو ان کا ایمان کیا ہے، روپے پیسے ہی ہوتے ہیں، تو اس لیے ہم خود پڑھیں۔ لوگوں کو بھی اگر بلائیں تو چند بیٹیاں ہو جائیں، بیٹے ہو جائیں، جو جن کو دکھ ہو اپنے ماں باپ کا، اور وہ اس کو پڑھ سکیں کہ ہم نے کیسے دینا ہے۔ کھانے دینا، بار بار دیگیں پکوانا، بار بار کپڑے بانٹنا، بار بار گھی شکر وغیرہ بانٹنا، یہ چیزیں ہمارے دین کا حصہ نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں ہم اس میں غسل میت کے پورے اس میں بتائیں گے آپ کو۔ پہلے ہم میت کا بتائیں گے، غسل کا بتائیں گے، پھر اس کے کفن کا انشاءاللہ۔ تو سب جو ہیں جتنی بھی بہنیں جڑ سکتی ہیں وہ ساتھ جڑیں ہمارے، اور جوڑیں بھی، اور جن کے میں نے پہلے بتایا سبسکرائب نہیں کیا ہوگا ان کو یہ چیزیں نہیں ملیں گی۔